نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب اضافی کا ہمارا ڈیپتھ میں چیپٹر چلا گیا ہے۔ شروع ہم نے کیا تھا کہ دو اسم لے کر ان کو ہم نے ایک نسبت دی، اور وہ نسبت دے کر ہم نے کہا کہ اب یہ جو سامنے آیا ہے جملہ ہے تو یہ ناقص جملہ، لیکن اب اس کو ایک نام دے دیا گیا ہے۔ پچھلے جمعے اضافت کی میں نے بات کی تھی تو اس کو چھوڑ دیا، شاید مشکل لگ رہا ہے۔ جیسے مرکب اشاری کو آپ کیوں اشاری کہتے ہیں؟ اس میں اسماء اشارہ کا استعمال ہوتا ہے۔ مرکب جاری کو آپ جاری کیوں کہتے ہیں؟ حروف جارہ کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عطفی کا بھی یہ ہے کہ اس میں حرف عطف کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مرکب اضافی کا ظاہراً کوئی ایسا حرف نظر نہیں آتا یا کلمہ نظر نہیں آتا جس سے ہم اس کو بھی اس طرح کہہ لیں۔ تو ایک ہے اردو کا معنی اضافہ کرنا، اٹیچمنٹ کرنا۔ اچھا، اس میں دونوں معنی آتے ہیں۔ ایک ہے نسبت، اگر عربی کی طرف سے ترجمہ کرتے ہیں اضافت کا تو اس کا مطلب ہی ہے کہ نسبت اس کا معنی بنتا ہے۔ نسبت کا مرکب اضافی کے چیپٹر میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے مقید کرنا، قید کرنا۔ یہ نسبت ایویں کیویں نہیں ہے کہ جدوں مرضی کہہ لیے کہ میری نسبت ختم ہو گئی۔ ایک بار آپ نے نسبت قائم کر دی ہے تو آپ اس سیگمنٹ میں چلے گئے تو پھر وہ نسبت مسلسل ہمیشہ کے لیے ہے، تو قید کر لینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا رسول، دو اسم تھے اللہ اور رسول، ہم نے خود ان دو اسماء کو کسی اور شیپ میں ڈالا۔ اس شیپ میں ڈالنے کے لیے ایک حرف کا اضافہ کیا ہم نے۔ میں اب اردو میں آ گیا ہوں۔ وہ جو کا ہم نے ڈالا ہے یہ اضافت کی ہے۔ فارسی میں دیکھ لیتے ہیں، روضہ رسول۔ اچھا، ایک اسم ہے روضہ، ایک ہے رسول، دونوں علیحدہ علیحدہ اسم ہیں، کوئی نسبت نہیں ہے، تو دو اسم ہیں۔ آپ ان کو مرکب کی شیپ میں کیسے لائیں گے؟ صرف روضہ رسول کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا مرکب نہیں بنتا۔ ویسے مفرد جمع مفرد ہو کے کوئی مرکب کرا لے تو اپنی بات ہے، وہ جو ہم نے نیچے اس کے زیر لگائی ہے یا اس کو حمزہ زیر ایک کا کام کرتے ہیں، وہ اضافت ہے اس کی۔ اب آپ اس کا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ رسول کا روزہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی بڑے سارے فارسی کے الفاظ بھی سمجھنے کے لیے آپ کو مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میں آگے چلتا ہوں۔ ہم نے پچھلی بار کہا تھا کہ صرف کا کی کے یا کا کے کی کو جب جیسے بھی آپ کر لیں، وہ صرف اور صرف کلمے نہیں ہیں جن سے اضافت نہیں ہے، جن سے آپ مرکب اضافی بناتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جتنے لوگ پڑھانا شروع کرتے ہیں وہ یہیں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسی پہ اکتفا کر کے کہتے ہیں مرکب اضافی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایڈیشن کیا کہ را ری رے بھی اس کا حصہ ہے، نانی نے بھی اس کا حصہ ہے، کیونکہ مجھے مرکب اضافی میں ضمائر کو لے کے آنا ہے۔ پہلے ہم اسم اور اسم کی بات کر رہے ہیں، تو پچھلے جمعے ہم نے ان کے اوپر پوری بحث کر لی کہ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا ترجمہ۔ یہ ہماری زبان کا مسئلہ ہے کہ ہمیں راری رے اور ناری نے لانا پڑا ہے کہ جب میں کہتا ہوں میرا گھر بیتی، تو ضمیر تو میں نے استعمال کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے راری رے وہ لانا پڑ گیا۔ تیسرا سٹیپ ایک اور بھی ہے جس کو اگلے لیکچر میں شروع کریں گے کہ یہ نہ کاکی کے نہ راری رے، اس کے علاوہ بھی دو اسم ایسے ہوں گے جو مرکب اضافی ہوں گے۔ یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوگا، اور ہوگا کیا، جو آپ اقسام اس طرح کی مرکب اضافی کی پڑھتے جائیں گے
تو جملے میں جا کے قرآن پاک میں آیات میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اس کے بعد اگلے فیز میں ہم جا کے پھر دیکھیں گے کہ کچھ ایسے اسماء ہیں. میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ 59 کے قریب اسماء ہیں. ٹھیک ہے، 11 نہیں، کل سارے ملا کے میں نے گن کے بتایا تھا آپ کو کہ 11 بھی ان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اسماء اور جو حروف وہ حروف اور جو حروف تہجی ہے ان کا اور ان کا گنتی علیحدہ ہے. یہ تو 28 یا 29 پہ جا کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور جن سے آگے ہجے آپ کرتے ہیں وہ وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. اب ان حروف میں سے اگر لام جارہ بھی آتا ہے ایک حرف تو یہ وہ حرف نہیں ہے. اس لام کا، حروف تہجی کے لام کا کوئی معنی نہیں ہے. تمام تر حروف تہجی جو ہیں یاد رکھیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے. وہ ہجے کرنے میں، سٹارٹ دینے میں، وہ مدد کرنے کے لیے ہیں. یاد ہے ایک بک میں نے بوری میں ڈالے ہوئے تھے اور مثال دی تھی کہ وہاں سے نکال کے آپ بنائیں حروف. یہ وہی کانسیپٹ ہے. جس وقت آپ اسی لام کو نکال کے ادھر جارہ میں لے کے آتے ہیں تو پھر اس کے نیچے آپ حرکت لگاتے ہیں، لام زیر لی. پھر کہتے ہیں الحمدللہ، تو وہ لی ہے. بسم اللہ، با بذات خود صرف با حرف جارہ نہیں ہے، با کسرہ جارہ ہے. کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب آ جائیں دو حرفی حرف جو ہیں الا، علا. ٹھیک ہے، علا میں عین لام یا ہے، 3 ہے. 2 والا کون سا ہوگا؟ جی فی دیکھ لیں. فی میں 2 حرف ہیں لیکن اس کو بھی ایک حرف کا نام دیا جاتا ہے کہ فی حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے نا، فی کو گن کے 2 کر کے ہم حرف جارنے کا ہم کہتے ہیں ایک ہی حرف ہے. تو یہ حروف با معنی ہے، کوئی عامل ہیں جیسے جارہ آ کے عمل کرتا آگے. انا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم حرف کی صف میں لاتے ہیں تو وہ ناسخ بن کے آ کے اسی ضمیر کو کٹ مارتا ہے کہ ہا الٹی پیش ہو کو دمہ اشباعی کو دمہ نارمل کرتا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل لکھی ہے، انہو ہے، اگر آگے میں لا کے پڑھنا ہے تو انہو الحق ہو گیا. ٹھیک ہے، تو واپس لوٹتے ہیں کہ یہ وہ ساری تمہید ہے جس کو ہم آہستہ آہستہ کر کے مرکب اضافی کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں. تو اس کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. ابھی اور بھی اس کے ہیں اٹیچمنٹس. لاسٹ ٹائم ہم نے مضاف کی تقریباً 7 اقسام جو ہیں، 7 پوائنٹ وہ کر لیے تھے، 5 سے 2 کا اضافہ کر لیا گیا تھا. ابھی یہ 9 اور 10 تک جائیں گے. وہ بعد میں کروں گا انشاءاللہ، پوری لسٹ علیحدہ کر کے اس کو جو پڑھا ہے اس میں لے کے جا کے ایک ایگزامپل دے کے اس کے اوپر واپس آئیں گے. آج کا ہمارا جو مین سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. تو اس کے لیے پچھلے جمعے ہم نے تمہید باندھ لی تھی کہ را ری رے وہ ایڈ کر لیا ساتھ میں، تو اگلا بھی چھیڑ دیا کہ بغیر ان دونوں کے بھی ایسے الفاظ آئیں گے، اسماء آئیں گے جن کا ہم ملا کے کریں گے. اب جب ہم کرتے ہیں نا